बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में बसने वाले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल के दोस्तों, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं पाकिस्तान से बहुत दूर और यूरोप से बहुत दूर एक सुपर पावर जो पूरी दुनिया को चलाती है उस मुल्क में आया हुआ हूँ, और मैं एक लंबा सफ़र तय करके अभी मैं 3-4 स्टेट से होके आया हूँ और न्यूयॉर्क पहुँचा हूँ और यहाँ पे अपने दोस्तों के पास हूँ। लेकिन अपने सफ़र के दौरान और जहाँ जहाँ भी मेरी पाकिस्तान में दोस्त लोगों के साथ राब्ता है, उस सब चीज़ों के ऊपर मेरी बड़ी गहरी नज़र है। मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़े बड़े बोल बोले और कहा कि हम लाखों करोड़ों लोगों का समंदर लेकर इस्लामाबाद जाएंगे और इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं आएंगे, यहाँ तक तो सब ठीक था। लेकिन दोस्तों, क्या आप सब ने महसूस किया जो बातें मैं आपको पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि हमारी लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। हमारी लीडरशिप वही काम कर रही है जो एस्टेब्लिशमेंट उनसे करवाना चाह रही है। मुझे बताइए कि सिर्फ एक गंडापुर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर रह गया है। कहाँ है वो 150 से ज्यादा MNA, कहाँ है वो 300 से ज्यादा MPs, कहाँ है वो लीडरशिप जो पंजाब की लीडरशिप जो कहते थे कि पंजाब उठेगा तो तहरीक उठेगी। तो पंजाब से तो कोई नहीं उठा, पंजाब से तो कोई तहरीक नहीं आई, कोई लीडरशिप सामने नहीं आ रही, और सिर्फ 2 लीडर बनाने की कोशिश की गई है। और वो 2 लीडर बनाने की कोशिश जो की जा रही है और जो ये कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे हो रहा है। और बुशरा बीबी को लीडर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह गंडापुर और बुशरा बीबी बुजदली का मुजाहरा करते हुए वर्कर को बेयारो मददगार छोड़कर इस्लामाबाद से भागे हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए बड़ा ही शर्मिंदगी का दिन है। आज हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि वहां पर बेगुनाह नहत्ते पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वर्कर पता नहीं कहां से बेचारे तीन दिन से वो वहां से निकले हुए थे, पैदल भूखे प्यासे सर्दी में हर तरह के हालात का सामना करते हुए, लेकिन डटे हुए थे। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ एक इमरान खान के लिए। लेकिन आपने देखा कि इन लीडरों ने क्या किया वर्करों के साथ, वर्करों की जानों की परवाह नहीं की। और वहां पर जिस तरह रियासती मशीनरी ने तशद्दुद किया, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को ये मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, देखें कि आपके ये लीडर कहां पे जाके हाजिरियां लगवा रहे हैं और किसकी बोली बोल रहे हैं। पंजाब के जो लीडर बने फिरते हैं, जिन लोगों को हम अपनी सर आंखों पे माथे पे उठा के फिरते हैं, ये यूरोप आते हैं, ये दुनिया में जब आते हैं तो हम अपने सब काम छोड़ के एयरपोर्टों पे इनको लेने जाते हैं और इनके लिए हम बड़ी बड़ी महफिलें सजाते हैं। फिर जाते हुए इनके बैगों को भी भर के भेजते हैं कि इनको जो ना शॉपिंग करवा दें कि ये खुश रहें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये इमरान खान की आवाज़ बनेंगे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ बनेंगे। लेकिन ये बुजदल गंडापुर, मैंने पिछले अपने वीलॉग में आपको बताया था कि इससे बड़ा बुजदल हुक्मरान मैंने नहीं देखा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां उस्मान बुजदार जैसी भयानक गलती की और पंजाब को 40 साल पीछे जो न तरक्की की राह से पीछे फेंका, इसी तरह एक भयानक गलती दोबारा हमसे आई, जिसके हमने गंडापुर पे एतबार करके गंडापुर को CM KP की जो वो बनाया। अब गंडापुर साहब इतने बुजदिल हैं, बड़ी बड़ी मूछें रखने से इंसान जो है ना वो ताकतवर नहीं हो जाता, बड़ी बड़ी मूछें रखने से इंसान जिगर वाला नहीं हो जाता। आप देखें कि गंडापुर जिस तरह भागा है, दुम दबा के भागा है। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हुआ, मुझे शर्म महसूस हो रही है कि कभी हम भी PTI के बड़े सरगर्म कारकुन थे, कभी हमने भी अपने सर पे उठाई हुई थी हर चीज, लेकिन आज मुझे शर्म आती है ऐसी लीडरशिप पे जिन्होंने अपने वर्करों को मरवाया, जिन्होंने अपने वर्करों की लाशों को छोड़ के भाग गए।
میں نے وہ کنٹینر پہ وہ نماز پڑھتے ہوئے ورکر کو دیکھا جس کو رینجرز کے بے حس انسان نے اوپر سے پھینک دیا تو میرا سر شرم سے جھک گیا. میں نے دیکھا کہ کس طرح یہ لوگ طاقت کے نشے میں بدمست ہاتھی کی طرح یہ لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تو جنگیں رک جاتی تھی. جب نماز کا وقت آتا تو جنگ روک کے نمازیں پڑھی جاتی تھی. اور آج ہم مسلمان، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، نام کی روایات ہیں ہمارے اندر. اس نماز پڑھتے ہوئے نہتے ورکر کو جس طرح رینجرز کے نوجوان نے، میں ساری رینجرز کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن کچھ گندی مچھلی جو اپنے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، شاہ کو خوش کرنے کے لیے شاہ سے زیادہ کتوں کی طرح وفادار ہو جاتے ہیں. تو میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح رینجرز کے اس بزدل، میں اس کو نوجوان بھی نہیں کہوں گا، اس بزدل نے جس طرح ایک نماز پڑھتے ہوئے شہری کو کنٹینر سے نیچے پھینکا، ہمارے سر شرم سے جھکیں گے. اوورسیز پاکستانی، ہم ڈیموکریٹک ملکوں میں رہتے ہیں. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتا بھی اگر آپ کی گاڑی کے سامنے آ جائے تو اس کی بریکیں لگ جاتی ہیں. جانوروں کے لیے بھی راستہ نکالا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں تو انسانوں کی قدر جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی ہے. تو یہ اس لیے رینجرز کہ جس بزدل شخص نے یہ حرکت کی ہے، میں رینجر کے ڈی جی سے، میں چیف آف آرمی سٹاف سے میں یہ اپیل کروں گا کہ اس کو نشان عبرت بنائیں. آپ نے اس کو وہاں پر اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ یہ نہتے ورکروں کو اوپر سے اٹھا کے، نماز پڑھتے ہوئے ورکروں کو نیچے اٹھا کے پھینکے. اور میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ پیرنی کو بھی دیکھیں، پیرنی صاحبہ کو بھی دیکھیں. میں صاحبہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ پیرنی صاحبہ جس طرح وہ للکار رہی تھی، جس جذبے سے وہ آگے بڑھ رہی تھی، اور اب وہ جو دلیلیں دے رہی ہیں، کھوکھلی دلیلیں، میں سمجھتا ہوں ایک ورکر کی بھی اگر جان گئی ہے، اگر ایک ورکر بھی شہید ہوا ہے تو اس کے قتل کی ایف آئی آر گھنڈا پور پہ اور بشرا بی بی پہ درج ہونی چاہیے. مجھے پتا ہے کہ میری ان باتوں سے تحریک انصاف کے میرے دوستوں کو بڑی تکلیف ہوگی، لیکن میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں اپنے دوستوں کو، ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. خدا کے لیے مورسی سیاست جو عمران خان نے ہمیں سکھایا تھا کہ ہم نے مورسی سیاست کی طرف نہیں جانا، تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ پیرنی صاحبہ کون ہے؟ کہاں سے آئی ہیں؟ کیا کردار ہے ان کا؟ کس طرح یہ ہانک کے ورکروں کو لے کے ساتھ گئی ہیں اور کس طرح انہوں نے ورکروں کو مروایا ہے؟ یہ قابل مذمت ہے. اور جس طرح اس کی بہن بیٹھ کے لیڈر بن رہی ہے، ٹی ویوں پہ بیٹھ کے وہ وضاحتیں دے رہی ہے، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. کیا تعلق ہے ان کا؟ وفادار بیوی، ہم ہمارے منہ مت کلوائیں. وہ مانکا بھی مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اس کی بھی وہ بیوی تھی. وہاں وفا کہاں گئی تھی جو یہاں پہ وفا نبھا رہی ہیں؟ یہ کسی ایجنڈے کا حصہ ہے. جو کچھ یہ کر رہی ہیں ایک ایجنڈے کے تحت کر رہی ہیں، اور جو کچھ گنڈا پور کر رہا ہے ایک ایجنڈے کے تحت کر رہا ہے. تو میری آپ سے، ورکروں سے میری التماس ہے کہ ان لیڈروں کا احتساب کریں، جوتے ماریں ان کو. آپ سے ووٹ مانگنے ہیں تو جوتے ماریں، گہراؤ کریں، مت بخشیں ان کو، مت ان کی کال پہ باہر نکلیں. ایک ہی بندہ ہے جس کی کال پہ آپ نے نکلنا ہے، اور لیڈر بھی آپ نے خود بننا ہے. اپنے لیڈر خود بنیں، خود فیصلہ کریں. گولیاں آپ نے کھانی ہیں، اذیتیں آپ نے برداشت کرنی ہے، سفر کی اذیت آپ نے برداشت کرنی ہے، کھانے پینے کی، موسم کی، سردی کی. تو پھر ان نام نہاد لیڈروں کے پیچھے آپ کیوں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں؟ میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ یہ پنجاب کے جو لیڈر ہیں، ان کو، ان بزدلوں کو ان کے گھروں کے اوپر جا کے لوٹے باندھ کر آئیں، ان کی چوڑیاں باندھ کے آئیں ان کے گھروں کے اوپر. یہ کل جب یہ سیلاب کی طرح باہر نکلیں گے، وہ فواد چودھری ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے. کہاں تھا وہ ڈی چوک میں؟ کہاں تھے وہ 150 MNA؟ کہاں تھے؟ ایک بندہ بھی، کوئی وزیر مجھے نظر نہیں آیا کے پی کا، کوئی ایم پی نظر نہیں آیا. دو لوگ جو جن کو اسٹیبلشمنٹ اپنا اعلی کار بنا کے لائی تھی، انہوں نے ان سے اپنا کام کروایا، اور خان صاحب کی جو آخری کال، انہوں نے فائنل کال جو دی تھی
اس کا ملیا میٹ کروا کے اس کا ستیہ ناش کر کے یہ لوگ اب اپنے گھروں کو پہنچ گئے. کیسے پہنچ گئے؟ ورکروں کے لیے ناکے بندی ہو گئی. ورکر اٹک کا پل نہیں پار کر سکتا. یہ گنڈا پور جادو جانتا ہے کہ یہ کبھی 12 ضلعوں کے اندر ڈکی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہے, کبھی یہ جلسے سے غائب ہو جاتا ہے, کبھی یہ کہیں غائب ہو جاتا ہے. شرم آنے جی, اس کو لمبے لمبے لڑکیوں کی طرح بال رکھے ہوئے ہیں اور لیڈر بنا ہوا ہے. میری آپ سب سے, پی ٹی آئی کے لوگوں سے, ٹائگروں سے, اور جو ڈیفینڈ کرتے ہیں پی ٹی آئی کو, میں آپ سب سے یہ امید کرتا ہوں کہ سچی بات کریں, کھل کر بات کریں کہ جو انہوں نے کیا ہے اور جو ورکروں کی شہادت ہوئی ہے کبھی ان کو معاف نہیں کریں گے. کبھی ان کی یہ اپنی جتنی مرضی دلیلیں دے دیں, یہ میدان میں مر جاتے, یہ وہاں پہ ذبح ہو جاتے, لیکن یہ میدان چھوڑ کے نہ بھاگتے. انہوں نے میدان چھوڑ کر نظریے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. انہوں نے عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ دھوکہ کیا ہے جس نظریے کے اوپر وہ پچھلے 2 سال سے قید و بند کی مصیبتیں جو وہ سہ رہا ہے. تو دوستو, میں پاکستان کے حالات سے یہاں پر بیٹھا ہوا باخبر, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کس طرح ورکروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس ڈی چوک میں, اور جس طرح حکومت نے ظلم کیا ہے. آج میں اپنے لوگوں کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں, حکومت کے اوپر میں تنقید اگلے ویلاگ میں کروں گا. بتاؤں گا کہ کس طرح محسن نقوی صاحب ناکام ہوئے ہیں, کس طرح انہوں نے جبر کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, اور کس طرح وہ عطا تاڑڑ جس کی نہ شکل ہے نہ عقل ہے, اور وہ کس طرح مذاق اڑا رہا ہے, کس طرح وہ خون کی چھینٹوں کا مذاق اڑا رہا ہے, کس طرح وہ ورکروں کا. خدا کے لیے میں نون کے لوگوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ کل یہ وقت جو آج پی ٹی آئی پہ ہے, اس سے برا وقت آپ پہ آئے گا اور پھر آپ پچھتائیں گے. آج بھی اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سب سیاستدانوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا, ایک لائے عمل بنانا پڑے گا, قومی حکومت بنائیں, نکالیں عمران خان کو جیل سے, اور بیٹھے ساری پارٹیاں مل کے اور ملک کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اپنے بھائی کو پاکستان زندہ باد.